حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تحریر آپ کے رویا اور کشوف کے حوالے سے انہوں نے بڑا پھپتیاں کسیں. تو اس پہ ہمارے دو طرح کے، ایک تو یہ کہ ہمارے جو احمدی ناظرین تھے انہوں نے تو ظاہر اس بات کو بڑا ناپسند کیا اور انہوں نے چاہا کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمیں بہت سے ایسے غیر احمدی کالرز نے فون کر کے برطانیہ سے بھی، برطانیہ کے باہر سے بھی، یہ کہا کہ ان کے پڑھنے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں، ہمیں ذرا تفصیل بتائیں. انہیں تفصیل بتائی گئی اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جہاں پہ یہ اصل حوالہ جات تھے ہم وہاں پہ گئے ہیں، ہم نے ان کو پڑھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو کچھ اس ٹیلی ویژن چینل پر بتایا گیا وہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات تھی. جس طرح سے انہوں نے بیان کی وہ بالکل درست لگتی تھی، لیکن اس کو سیاق اور سباق میں دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بالکل صحیح اور درست بات پیش نہیں کر رہے تھے. جب ہم کہتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ پیش کرنا، تو سیاق و سباق کے ساتھ پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتاب اٹھا کے دکھا دیں آدھے صفحے پہ ہاتھ رکھ کے، یا آپ یہاں پہ کوئی ویب سائٹ کا پیج کھول کے کہیں کہ دیکھیں یہ ہم کہہ رہے تھے. تو ویسے تو عالم دین کہلاتے ہیں اس طرح کرنے والے، عالم کہلاتے ہیں. عالم کہلانا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے بھائی. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ 4 لائنیں دیکھیں جی، ہم وہاں سے ویب سائٹ سے آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں، ان کا ویب پیج ہم نے کھولا ہوا ہے. جب بات سیاق و سباق کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا متن، پورا مضمون، پورا مفہوم. تو جب آپ عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو خدا کے لیے علم ہی کو آگے تک دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ عالم کا کام ہوا کرتا ہے. لیکن خیر، اس میں ہم مبشر کالم صاحب کی خدمت میں ابھی ہم وہ پیش کرنے والے ہیں. مبشر کالم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مبشر کالم صاحب، اس میں جس طرح میں نے ابھی بتایا، ہمارے بعض ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل پر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے رویا و کشوف میں بعض ایسی رویا اور کشوف جس میں کسی عورت کو دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اس پر ایک ٹیلی ویژن چینل نے بڑی پھپتیاں کسیں اور بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ اسے مذاق اور ہنسی ٹھٹے کا نشانہ بنایا. تو جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے کال کیا تھا ان کو تو ہم نے بتایا کہ دیکھیں، جب مطلب جو لوگ اس چیز کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ عورت کو خواب میں دیکھ کے یا عورت کے خیال سے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے. تو لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ شریف آدمی بھی اسی طرح سے سوچے، اور کجا یہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ براہ راست خدا تعالیٰ سے رہنمائی پاتا ہو وہ بھی اس طرح سے سوچے. انہیں تو سمجھ آئی جن سے براہ راست فون پہ بات ہوئی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسے الہامات اور رویا اور کشوف جن پہ پھپتیاں کسی گئی ہیں، ان رویا اور کشوف کی اوپر کچھ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ روشنی ڈالیں. جی مبشر کالم صاحب. دیکھیں، یہ ایسے کشوف سنانا جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خیالات ناپاک تھے، آپ کا دل ناپاک تھا. دیکھیں، اس بات پہ غور کریں، کسی کا دل پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کے دل کے خیالات کیسے ہیں یہ سوائے عالم الغیب خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خیالات ناپاک تھے، آپ کا دل نعوذ باللہ ناپاک تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہی سلوک کرے گا جو وہ ناپاک دل انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں آپ کا دل پاک تھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ سلوک کرے گا جو اللہ تعالیٰ پاک باز انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیونکہ خدا کا سلوک یہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کسی انسان کے دل کے خیالات کا علم نہیں رکھتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ میں وہ مسیح نبی اللہ ہوں جس کے آنے کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. اب دو میں سے صرف ایک ہی بات ہے، یا تو آپ واقع خدا کی طرف سے آنے والے سچے مسیح نبی اللہ ہے. اگر آپ سچے مسیح نبی اللہ ہے تو پھر آپ کے خیالات پاک ہیں، اور اگر آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نبی نہیں ہیں، نبی کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے خیالات ناپاک قرار پائیں گے. دیکھیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ المومن کی آیت ہے، فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس دنیا کی زندگی میں، یہ لفظ قابل غور ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رسولوں کی اور ان کو ماننے والوں کی ضرور مدد کیا کرتے ہیں. اس فقرے میں دو باتیں بیان فرما دی.
کہ جو ہمارا رسول ہو یعنی سچا رسول ہو ہم اس کی دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کرتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو رسول کہے لیکن ہمارا رسول نہ ہو یعنی سچا رسول نہ ہو، دنیا کی زندگی میں ہم اس کی مدد نہیں کیا کرتے۔ اب اس بات پہ غور فرمائیں، اگر ایک طالب علم کی خدا مدد کرے گا تو وہ طالب علم امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ اگر ایک ذمہ دار کی خدا مدد کرے گا تو اس ذمہ دار کی فصل اچھی ہوگی یا فصل برباد ہو جائے گی؟ اگر کسی دکاندار کی خدا مدد کرے گا اس کی دکان چلے گی یا دکان خسارے میں جا پڑے گی؟ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے رسول ہونے کے سچے دعوے دار ہیں تو یہ آیت بتاتی ہے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ دیکھیں قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بعض انبیاء تو ایسے تھے کہ ان کو اکا دکا ایک دو افراد نے مانا اور باقی قوم نے ساری کی ساری نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی اس طرح مدد کی کہ ان کے تمام منکرین کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا، صرف وہ بچے یا ان کے ایک تو ماننے والے بچے۔ دوسرا سلوک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جن کے مخالفین کو خدا تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کی حیثیت میں ہلاک نہیں کیا، ان کے ساتھ خدا نے یہ سلوک کیا کہ ان کے ماننے والے دن بدن بڑھتے چلے گئے، آج ایک کل دو پرسوں تین چار پانچ چھ اس طرح بڑھتے چلے گئے۔ سب سے بڑھ کر دنیا میں خدا تعالیٰ نے مدد حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے خدا کی مدد آئے گی، خدا کی طرف سے تجھے فتح نصیب ہوگی، اس کی ظاہری علامات کیا ہوں گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں اگر حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام خدا کی طرف سے آنے والے امتی نبی ہونے کے دعوے دار ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حکومتوں نے مخالفت کی، ہر مذہب کے ہر فرقے نے آپ کی مخالفت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ آج دنیا کے 192 ممالک میں آپ کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق اپنی سنت کے مطابق اس دنیا میں آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی مدد اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کے خیالات ناپاک نہیں تھے، آپ خدا کے سچے نبی تھے، آپ کے خیالات پاک تھے۔ اب دیکھیں عوام کو تو ان باتوں سے خبر نہیں ہوتی، لیکن جو پروگرام کرنے والے مولوی صاحبان ہیں ان کو تمام باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، احادیث میں کیا لکھا ہے، خدا نے کیا فرمایا، خدا کے انبیاء نے کیا فرمایا، لیکن وہ عوام کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کون سا مولوی ہے جو مولوی کہلانے کا دعوے دار ہو لیکن اس نے بخاری شریف نہ پڑھی ہو؟ کیونکہ اگر اس نے بخاری شریف کا مطالعہ نہیں کیا تو مولوی کیسے بن گیا؟ صحیح بخاری میں ایک کتاب کا نام ہے کتاب التعبیر، اس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب بیان ہیں۔ اس میں ان خوابوں میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی خواب میں اچھی عورتیں بھی دیکھی، بری عورتیں بھی دیکھی۔ مثلاً اسی باب میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی سے پہلے 2 بار خواب میں ریشمی کپڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر دیکھی۔ اسی صحیح بخاری کے کتاب التعبیر کے باب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے پاس ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، کس کے لیے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت عمر کے لیے ہے۔ اب یہ 2 مثالیں صحیح بخاری کے اسی باب میں جو کتاب التعبیر ہے اچھی عورتوں کو دیکھنے کی ہیں۔
اسی کتاب و تعبیر میں دو اور خوابیں آپ کی بیان ہوئی ہیں۔ ایک خواب میں لکھا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت، اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ مدینے سے نکلے اور جوفہ میں جا کے قیام پذیر ہو گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اس عورت کو جو میں نے دیکھا، اس سے مراد وہ وبا ہے جو مدینے میں ہے، اور وہ وبا مدینے سے نکل کے جوفہ میں چلی جائے گی۔ اسی باب میں حدیث لکھی ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتوں نے کشف میں بعض نظارے دکھائے۔ وہ جو نظارے دیکھے ان میں سے ایک نظارہ یہ تھا کہ ایک آگ کا تنور دیکھا جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں تنور کے میں سے نکلنے والے چیخ و پکار کو سن کر میں آگے بڑھا، اور میں نے اس تنور میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس تنور میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ہیں جو سارے کے سارے ننگے ہیں، مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگے ہیں، اور تنور کے آگ کی جو لپٹیں نیچے کی طرف سے آتی ہیں، جب ان تک پہنچتی ہیں تو آگ کی لپٹوں کی حرارت سے بے چین ہو کر چیخ و پکار کرتے ہیں۔ فرشتوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد جو ننگے ہیں، آگ کے تنور میں چیخ و پکار کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جو آپ کو آگ کے تنور میں ننگے بدن دکھائی گئی۔ اب دیکھیں، یہ 4 خوابیں صرف بخاری شریف کی کتاب و تعبیر میں موجود۔ کون سا مولوی ہے جس نے بخاری نہیں پڑھی؟ ان تمام باتوں کا علم ہونے کے باوجود کہ خدا کے انبیاء نے بھی اپنے خوابوں میں عورتوں کو دیکھا، اس کے باوجود وہ عورتوں کو دیکھنے کی بنا پر پھپتیاں کرتے ہیں، حضرت مسیح پاک علیہ السلام پر ناپاک خیالی اور ناپاک دلی کے الزامات لگاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، علماء ہوں اور انہوں نے علم تعبیر کی کتابیں نہ دیکھی ہوں، عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ دھوکہ دینا ان کا شعار ہے، اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ عالم اسلام میں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ وہ علم تعبیر کے امام تھے، کئی صحابہ سے انہوں نے روایات سنی۔ ان کی جو کتاب ہے کامل التعبیر، اس کا اردو ترجمہ پاکستان سے شائع ہوا، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نمبر 2 نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ اردو ترجمے کا نام ہے خواب نامہ کبیر، اردو ترجمہ کامل التعبیر، یعنی تعبیر رویا کلاں۔ اس کے صفحہ 318 پر عنوان ہے زنان، زان کی جمع ہے، بریکٹ میں لکھا ہے عورتیں۔ اس کا پہلا پیرا یہ ہے، صفحہ نمبر 318 کا، لکھا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں جوان عورت خوشی ہے اور بوڑھی عورت دنیا ہے اور اس جہان کا شغل ہے، اور عورتوں کو خواب میں دیکھنا بقدر خوبی اور جمال کے فربہی اور لاغری ہے، اور بہترین عورت خواب میں معلوم اور زن فربہ ہے، اور معلوم عورت روزے کی فراخی ہے، اور بدصورت اور لاغر عورت قحط اور تنگی ہے، اور عورتیں خوش اور آراستہ اس جہان کی مراد ہے، اور بوڑھی عورت گندی، نامرادی اور بدحالی پر دلیل ہے۔ اسی پیراگراف میں جو آخری سطر ہے اسی صفحے پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں عورتوں کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 دنیا، نمبر 3 اس جہان کا شغل، نمبر 4 نعمت کی فراخی، نمبر 5 قحط، نمبر 6 توانائی۔ تو ان لوگوں نے جو عالم اسلام میں علم تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ خواب میں عورت کو دیکھنا ناپاک خیالی کی علامت، انہوں نے اس کی تعبیریں بیان کی۔ اس کے بعد
امام عبد الغنی نابلسی ہوئے، انہوں نے بہت ذخیرہ